سیٹھی صاحب، کل کے شو میں آپ نے اچانک ایک شخصیت کا تذکرہ کیا تو تب مجھے بھی خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کہاں ہیں آج کل. تو میرے بجائے ڈاکٹر کاشف سرگودھا سے ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. کون سی شخصیت ہیں یہ؟ کون ہے سیٹھی صاحب؟ فیصل واڈا صاحب آج کل کدھر ہیں؟ کل وہ تو بتائیں وہ کدھر ہیں آج کل؟ آپ واڈا صاحب کو مس کر رہے ہیں نا، بکاز وہ آ کے ہمیشہ ہلچل شروع ہو جاتی ہے جیسے وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. ہاں تو چلیں، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ واڈا صاحب جہاں بھی گئے ہوئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں پاکستان آج. اور ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ کڑاکے نکالیں گے اور ابھی آنے والے ہیں ٹی وی کے اوپر. کس کے کڑاکے؟ اب یہ کس کے کڑاکے نکالیں گے وہ تو آپ کو خود پتہ چل ہی جائے گا، مگر واڈا صاحب تو واڈا صاحب ہے نا، اب انتظار فرمائیے. ان کی واپسی سے تو نومبر اور دلچسپ ہونے کی نشانیاں مل رہی ہیں. ہاں، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا کی کرنا چاہیے نومبر ہی چلے گا. سیٹھی صاحب دیکھی چلو دیکھی چلو، اسے آپ ہی سمجھاؤ. ویسے وہ گئے کہاں تھے؟ وہ نے کہا آپ نے نہیں بتانا میں کہاں گیا تھا، بچوڑے ہوتے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنی پڑتی ہے نا، ادروائز خبر نہیں ملتی نا. ویسے یہ تو پتہ کی بات تھی کہ وہ گئے کہاں تھے اور پھر وہ اچانک آئے کیوں؟ نہیں، وہ اپنے کوئی ذاتی کام تھا. اچھا چلیں اسی پہ ہم سازش نہیں تھی. اچھا ہاں ٹھیک. سازش ساری یہاں ہو رہی ہے، باہر کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ہم نے سارا باہر جو ہو رہا ہے اس پہ ڈسکس کر لیا. سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں سازش یہاں ہو رہی ہے. اینی ویز، میاں والی سے محمد طارق خان. فلسطین کا جو ایشو ہے اس پہ ہم پبلکلی پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے کھل کر، اور ہم اس کے اگینسٹ اسرائیل کے مخالف جذبات عوام کے اندر بہت زیادہ ہیں. بحیثیت پاکستانی ہم کنفیوز ہیں کہ ہم فلسطینی ریاست کو کس طرح اون کریں. پبلکلی ہم ہیں کس کے ساتھ؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے، جب سے اسرائیل وجود میں آیا اور پاکستان وجود میں آیا اس وقت سے ہمارا تو ایک ہی موقف رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، بیکاز اٹس اے یوسرپیشن آف پاور، اور وہی ہمارا موقف رہا ہے. مگر ہم دور ہیں نا فرام اسرائیل. مین جو ایشو ہے وہ تو عرب اسٹیٹس کا ہے وہاں. اچھا، اب یہ صورت حال رہی ہے اور ہماری عوام جو ہے اس کو ہم نے یہی پڑھایا لکھایا سکھایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا. یہاں تک کہ آپ کے جو پاسپورٹ بنتے تھے ابھی بھی ایسے ہی ہے، اس کے اندر مور لگائی جاتی تھی، اور ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. تو ہم تو ایک جیسے کہتے ہیں نا پکا ایک سٹینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں خاص ڈسکشن بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے تعلقات بھی نہیں ہیں اسرائیل سے، ہمیں اسرائیل سے خطرہ بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں ہے، اینڈ سو آن. تو اس لیے ٹھیک ہے، اتھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ. مگر اب صورت حال یہ ہے کہ کچھ عرب کنٹریز جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں ٹو ریکگنائز اسرائیل. یہ نیشن اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی. اچھا، اب جب صورت حال ایسی ہے تو پھر ہمارے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے کہ جی آپ بھی ریکگنائز کریں، کیونکہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو یہی سکھایا گیا ہے کہ اسرائیل از اے فیشسٹ اینڈ زائنسٹ اسٹیٹ، اور اس کو نہیں جینے نہیں دینا چاہیے، ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے پھر ہم امہ کا تو حصہ ہیں، سو وی ہیو آلویز گون along with this. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے اندر جو عرب نیشنز ہیں ان میں سے جو زیادہ پاورفل ہیں وہ آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، ہم نے بھی اپنی ترقی کرنی ہے، یہ لڑ کے کام ہونا نہیں ہے. ہم ویسٹرن کیمپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، سارا تیل اور یہ وہ سارا ویسٹرن ایڈ ہے، ٹریڈ ہے، اینڈ سو آن. تو اب بہتر یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی مکمکا کر لیا جائے، کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن ڈھونڈ لی جائے، اسرائیل کو سمجھا لیا جائے کہ آپ کو ختم کرنے نہیں جا رہے. اچھا، اس کے اندر ہمارے پہ پریشر پڑ جاتا ہے. پھر یاد رہے کہ اسرائیل کی بات تو چھوڑیں، جب MBS نے پاکستان کی حکومت سے، نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا، یمن کے خلاف اسسٹنس مانگی تھی اور ٹروپس مانگے تھے، تو میرا خیال ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ تو تیار ہو گئی تھی، ٹھیک ہے یمن کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، سعودی عربیہ جو ہے اس بینیفیکٹر ہمیں بڑا ہماری مدد کرتا ہے، سو آن. مگر عمران خان نے اس وقت شور ڈال دیا کہ ہم کسی باہر فورن ایڈونچر ہم اپنے ٹروپس نہیں بھیجیں گے، اور اتنا شور ڈالا کہ پبلک اوپینین بھی خان کے ساتھ تھا. اور اس لیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سعودی عربیہ مانگ رہا تھا آپ سے ہیلپ، اور ہمارے کیسے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے، مگر پریشر پڑا، میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے اور سمجھانے کی کوشش کی محمد بن سلمان کو. سو وہ ناراض ہو گئے، اس نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، آپ تو ہمارے ساتھ کھڑے تھے، جب آپ کی ضرورت پڑی تو آپ پیچھے ہٹ گئے. پارلیمنٹ لے گئے تھے. تو اب وہ تو یمن کی بات تھی، اب اسرائیل کی بات تو اور بہت درجے خطرناک ہے. اور اب یہاں پھنس گئے ہم، جینوئنلی پھنس گئے ہیں. ایک طرف وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود سعودی عربیہ اینڈ دا UAE
دوسری طرف ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج وہ ایران کو اٹیک کر رہے ہیں، کل ہمارے اوپر کر سکتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو امریکہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایران کے خلاف مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہم ایک ٹائٹ سچویشن میں ہیں جس میں ہمیں کافی کچھ جگلنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اب ہم حصہ تو بن گئے ہیں ان آل دیز اکارڈس، بیکاز سعودی عربیہ نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اب سعودی عربیہ کو آپ نہ نہیں کر سکتے، امریکہ کو آپ نہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ چائنا کو آپ نے سمجھا دیا کہ جی یہ ہماری مجبوری ہے، اور اسرائیل کا مسئلہ بھی نہیں ہے چائنا کے لیے۔ سو آئی تھنک اس قسم کی سچویشن ہے۔ ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیوں نہیں مظاہرے ہوئے، ڈیمونسٹریشن کیوں نہیں ہوئی؟ اب دیکھیے ہوئی تو ہے نا، جماعت اسلامی نے ڈیمونسٹریشن کی ہے کراچی میں، اسی طریقے کے ساتھ چھوٹی پارٹیز نے بھی ادھر ادھر ڈیمونسٹریشن کی ہے۔ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں کرے گی، وہ تو گورنمنٹ کے اندر ہے، ڈیمونسٹریشن تو باہر کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہی کرتی ہیں، یا عوام کو وہی نکالتی ہیں۔ پی ٹی آئی والے جو ہے میں حیران ہوں، انہوں نے ابھی تک اسرائیل اور پیلسٹائن کے اوپر کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں کی۔ میں اس دن پوچھ رہا تھا سلمان راجہ صاحب سے کہ بھئی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، دس از اے گریٹ کاز، آپ لوگ اور کوئی نہیں آپ کو نکلنے دیتے، مگر اس کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ بانی کا کوئی ٹویٹ تک نہیں آیا پیلسٹائن، اور عمران خان صاحب پچھلے سال کچھ بات کی تھی، اس سال بات ہی کوئی نہیں۔ اس سال تو صرف اتنا ہم نے سنا ہے کہ جمائمہ کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آزاد ہوتا تو میں ان کی جنازے پہ ضرور پہنچتا، یہ ان کی بات ہوئی ہے۔ حالانکہ بہت سے پی ٹی آئی کے ان کے قریبی ساتھی وفات پا گئے اور یہ ان کی فیونرل پہ نہیں گئے، بیکاز ان کو بشرا بی بی نے کہا تھا آپ نے نہیں جانا، جو بھی ہے۔ تو اب اس قسم کی سچویشن ہے۔ پاکستان کی بڑی مشکل حالات میں ہے اس وقت۔ امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے، سعودی عربیہ کو نہ نہیں کر سکتے، پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، جس کے اوپر میری کچھ تھوڑی سی تنقید بھی ہو گئی کچھ ایسے کوارٹر سے، کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس رائٹ ناؤ۔ تو اب یہ حکومت جو ہے یہ کیسے سعودی عربیہ کے ساتھ جائے گی یا امریکہ کے ساتھ جائے گی؟ فارچونیٹلی فار دس گورنمنٹ وہ ابھی کچھ ہونے نہیں جا رہا، بہت مشکل حالات آ رہے ہیں آگے، مگر آئیں گے ضرور، وقت آئے گا جب ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس وقت کیا کریں گے آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ول ڈو اٹ۔ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں آگے بہت مشکل حالات آ رہے ہیں، جیسے ابھی مشکل نہیں ہے آگے اس سے ان ٹرمز آف دس ایشو۔ آؤٹ آف دا ڈیل لکھنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کلا بازیاں اب ہمارے پروگرام میں زیر غور آئیں گی، اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کو سارے ہی ٹاپسی ٹروی پالیسی قرار دے رہے ہیں کہ پہلے وہ ملے الاسکا میں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پابندیوں کی دھمکی دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی بات کی، پھر وہ میٹنگ بھی روک دی، اور اب 2 بڑی آئل کمپنیز جو رشیا کی ہیں ان کے اوپر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ یہ پابندیاں یوکرین جنگ روک پائیں گی؟ نہیں، دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے ایسی باتیں کر رہا ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پیوٹن کے ساتھ بات کر کے سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ مطلب ہے کہ پیوٹن جنگ جیت رہا ہے، اگر تو وہ ہار رہا ہوتا تو پھر کچھ مکمکا ہو سکتا تھا۔ اگر ایک بندہ جنگ جیت رہا ہے وہ کیسے اپنے ہتھیار گرا دے اور جنگ کو روک دے؟ سو ابھی تو انٹرنیشنل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا از ریکروٹنگ نیرلی 30,000 ٹروپس ایوری منتھ۔ ان کی تو بہت بڑی ریکروٹمنٹ پالیسی چل رہی ہے، اور ادھر یوکرین کے جو مرد ہیں وہ تو بہت سی مائگریشن ہو گئی ہے، اور دیئر آرمی از ڈوئنڈلنگ بائی دی ڈے۔ تو یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ فارغ ہونے والا ہے یوکرین، رشیا ول ٹیک چارج اینڈ پھر تو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں رشیا ول ناٹ اسٹاپ دا وار۔ اب خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں پیار محبت سے گپا مار کے ٹھاپ ٹوپ لے کے ہاتھ ملا کے اس کی تھوڑی عزت کر کے تو اس کو منانا، ناٹ ایٹ آل۔ اس کا بڑا کلیئر کٹ ہے، وہ 2022 کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور 2022 کے بعد ایک سینکشن نہیں، پتہ نہیں کتنے سینکشنز یورپ اور امریکہ لگا چکا ہے۔ ایک ٹیبل ہے میرے پاس، فیبرری 2022 میں کوئی 5,000 کے لگ بھگ مختلف سینکشنز لگ چکے تھے ریشن کمپنیز کے اوپر، اور پھر کوئی 23 کے اندر کوئی 18,000 سینکشنز لگ چکے تھے۔ اچھا، 24 میں کوئی 23,000 سینکشنز لگ چکے تھے، اور 25 میں ابھی تک 24,000 سے زیادہ سینکشنز لگ چکے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ سینکشنز جو ہے وہ امریکہ نے لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد کینیڈا آتا ہے، سوئٹزرلینڈ، یورپین یونین، فرانس، UK، آسٹریلیا، جاپان۔ تو اس کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔
ٹھیک ہے رشیا کی جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ کوئی 4.5% کے قریب تھا, وچ از اے ویری ہیلتھی ریٹ آف گروتھ آف دی اکانومی. وہ شاید تھوڑا سا یہ سینکشنز کی وجہ سے 0.5% یا 1% کم ہو گیا, بٹ وہ پنچ نہیں کر رہا ان کو. اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے وکٹری از راؤنڈ کارنر. تو اس لیے پیوٹن نہیں بات مانے گا کسی قسم کی بھی, جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی یوکرین کو کنسیشن دے. اس کے 4 ڈیمانڈز ہیں, وہ ہلے گا نہیں اپنے ڈیمانڈ سے. ایک اس کا یہ ہے کہ یہ جو سارے علاقے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے, اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہوگی, جو اس کے پاس آلریڈی کانکر کر چکا ہے وہ. نمبر 2, یوکرین سے کوئی کنونشنل ملٹری فورس یہاں نہیں رہے گی جو کہ ہمیں بعد میں ہمارے ساتھ جنگ کر سکے, وہ ختم کرنی پڑے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ نیٹو میں یہ نہیں جائے گا, ڈون باس سے بھی نکل جائے گا, نیٹو میں بھی نہیں جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کہیں اور نہیں, ارادے نہیں ہیں ہمارے کسی اور ملک کے ساتھ یہ کرنے کے لیے. یہ اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ 1990-91 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جب کہ یونیفیکیشن آف جرمنی کا ایک ایشو بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا برلن وال جو ہے وہ 90 میں میرا خیال گری ہے, 89 میں یا 90. تو اس وقت گورباچوف واز دا لیڈر آف رشیا, اور یہاں سے بل کلنٹن امریکہ سے تھے. بل کلنٹن نے جو گورباچوف کو یہ پرسویڈ کیا کہ آپ یونیفائی ہونے دیں جرمنی کو, ایک جرمنی بننے دیں. انہوں نے کہا وہ تو بہت اسٹرانگ ہو جائے گا, تو یہ آدھا تو آلریڈی کمیونسٹ ہے, کیسے ہوگا. ہی واز ناٹ ریڈی.